بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن آدم کی عرش بڑی ہو جاتی ہے سوائے حرص اور امید کے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اندیشہ تمہارے متعلق دو چیزوں کا ہے۔ نمبر 1 لمبی امیدوں، نمبر 2 خواہشات کی پیروی کا۔ سامعین گرامی، آج ہم بات کریں گے حرص اور لمبی امیدوں کا انجام۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کی عرش بوڑھی ہو جاتی ہے سوائے حرص اور امید کے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اندیشہ تمہارے متعلق دو چیزوں کا ہے، لمبی امیدوں اور خواہشات کی پیروی کا۔ لمبی امیدیں آخرت کو بلا دیتی ہے اور خواہشات کی پیروی حق سے روکتی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں پوری ذمہ داری سے 3 آدمیوں کے لیے 3 باتوں کی خبر دیتا ہوں۔ دنیا پر مرنے والے کے لیے ایسے فقر کی جس کے بعد کبھی غنا نہ ہوگا، اور دنیا کے حرص رکھنے والے کے لیے ایسے شغل و مصروفیت کی جس سے کبھی فرصت نہ ہوگی، اور دنیا میں بخل کرنے والے کے لیے ایسے غم کی جس کے بعد کبھی فرصت نہ ہوگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ اہل احمس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ ایسی ایسی عمارتیں بناتے ہو جن میں سکونت بھی نہیں رکھتے، ایسی امیدیں باندھتے ہو جنہیں حاصل نہیں کر پاتے، اور ایسا کچھ جمع کرتے ہو جس کا کھانا تمہیں نصیب نہیں ہوتا۔ تم سے پہلے لوگوں نے مضبوط عمارتیں بنائی، بہت زیادہ کثیر مال جمع کیے، طویل لمبی لمبی امیدیں باندھی، مگر قبور ان کا مسکن بنے، یعنی ان کے مسکن رہنے کی جگہ قبریں بنی، اور امیدیں دھوکہ ثابت ہوئی اور مالی ذخیرے ہلاکت کا سامان بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر اپنے رفیق یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کا ارادہ ہے تو اپنے کرتے کو پیوند لگایا کرو، اپنے جوتے کی مرمت کیا کرو، اپنی امیدوں کو مختصر کرو، اور کھانا شکم سیر ہونے سے کم کھایا کرو۔ حضرت ابو عثمان نیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ ان کے کرتے پر 12 پیوند لگ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ بازار میں داخل ہوئے، ان کے بدن پر موٹے جوٹے کپڑے تھے اور وہ بھی میلے ہو رہے تھے۔ غرض کیا گیا کہ امیر المؤمنین ذرا اس سے نرم لباس پہن لیا ہوتا۔ فرمایا اس سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، صالحین سے مشابہت حاصل ہوتی ہے، اور ایک مومن کے لیے بہتر نمونہ ہے۔ سامعین اکرامی، اللہ رب العزت جو ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔